نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، آیت نمبر 47 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی کہ میں نے تم کو تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، میں نے تم کو تمہارا نسب کا سلسلہ نیک لوگوں سے چلایا اور تمہارے اندر اتنے انبیاء پیدا کیے، تم ایک نیک انسان کے بیٹے ہو، اولاد ہو، تم ایک نیک انسان کے اولاد ہو جس کو اللہ نے اس کی نیکی کی وجہ سے بنی اسرائیل کا لقب خود دیا۔ اللہ نے، اسرائیل ہوتا ہے میرا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو جب اللہ کسی کو میرا بندہ کہے تو یہ اس کے لیے بہت آنر کی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عبدنا عبدنا جہاں جہاں قرآن میں کہا وہ بڑا پیار والا انداز ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس میں بلند ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ عبدنا کہتے ہیں، ہمارا بندہ کہہ کر پر مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ پچھلی آیات میں ان کو ان کی نسب کا دلایا یاد کہ تم جس نسب پر تم بہت فخر کرتے ہو وہ تو ایک نیک آدمی تھے اور وہ اللہ کے فرما بردار تھے، تو تم بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم واقعی میں بات کو ایک نعمت سمجھتے ہو کہ تم کس نسل میں پیدا کیے گئے تو تم پھر وہی عمل کرو جو تمہارے باپ دادا نے کیا اور تم نیک بن جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اب یہاں پر ایک اور انداز سے بنی اسرائیل کو اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو یہ مدینہ میں جو یہودی تھے ان کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز تھوڑا تھوڑا جیسے تنبیہ والا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے پیار سے سمجھایا، اس کے بعد تھوڑا سا بتایا کہ میرے یہ احسان ہے اور تم نے کیا کیا، جیسے کہ ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو میں نے تو تمہارے ساتھ یہ اچھائیاں کی اور تم نے کس طرح سے ان اچھائیوں کو کے بعد برا رویہ کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی کتنے الفاظ ہیں؟ نعمت اور یا ضمیر ہے، ہاں ماشاءاللہ، یا ضمیر۔ تو ضمیر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پروناؤنز ہوتے ہیں، اور پروناؤن ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو میری نعمت کو یاد کرو، یا جو ہے یہ متکلم کی ضمیر ہے، میری نعمت کو یاد کرو، التی وہ جو انعمتو تا پر دمہ ہے، اس سے ہمیں کیا ترجمے میں آتا ہے؟ جب پہلے ماضی میں آخر میں تا پہ دمہ ہوتا ہے تو میں نے کیا، انعمتو میں نے انعام کیا۔ اگر یہ ہوتا انعمتا تو نے انعام کیا، تا پر اگر زبر ہوتی تو ٹھیک ہے، تا پر زیر ہوتی تو نے، مگر مؤنث کسی اور تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے میننگ میں تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ انعمتو میں نے انعام کی، علیکم کتنے الفاظ ہیں؟ علی اوپر، کم تمہارے، کم جو ہے وہ ضمیر ہے، تم پر، وانی اور انی یہ بھی کتنے الفاظ ہیں؟ انی ایک تو انا تھا، انا کا مطلب بے شک، اور یا کی ضمیر ہے، یا میں نے، بے شک میں نے، فضیلت دی، ہم اردو میں بھی فضیلت کا لفظ بولتے ہیں، کسی کو بڑائی دینا، کسی کو اہمیت دینا، کسی کو بڑا مقام دینا۔ تو میں نے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟
تو سے، فضل تو میں نے، فعل ماضی ہے یہ بھی، میں نے فضیلت دی کم تم کو، ٹھیک ہے، میں نے فضیلت دی تم کو، علی اوپر، العالمین، عالم کہتے ہیں جہان، دیکھیں پرندوں کا جہان ہوتا ہے، فرشتوں کا جہان ہوتا ہے، انسانوں کا جہان ہوتا ہے، تو تمام جہانوں پر میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اور یہاں پر عالم قوموں کے لحاظ سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اس زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں جتنی بھی قومیں آباد تھی دنیا میں، ان سب پر بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی۔ تو عالمین، عالم واحد ہوتا ہے اور یا نون سے جمع بنتا ہے۔ اب اس آیت کو ہم تھوڑا اور سمجھتے ہیں، کیا کس فضیلت کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن کی کچھ آیات قرآن کے دوسرے حصوں کی تفسیر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے، انسان جو ہے، جو صحیح تفسیر ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کہ صرف لغت سے نہیں ہوتی کہ عربی زبان سے انسان ترجمہ کر لے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات سے ہوتی ہے کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، پھر دوسری جگہ اس کی تفصیل بتا دی دوسری آیت میں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث سے وضاحت کی کہ یہاں پر یہ معنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی کہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد ظلم کیا، یعنی جن لوگوں نے ایمان کے بعد ظلم کیا تو وہ ان کے لیے بہت بڑی سزا کی اور جہنم کی، جس وقت آیت میرے سامنے نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو عرب تھے مگر وہ پریشان ہو گئے، وہ سمجھے ظلم کا مطلب گناہ لیا جاتا تھا۔ ظلم کا ویسے تو لفظی مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت کے خلاف بات، تو گناہ کرنا بھی حقیقت کے خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں کے لیے حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بنے۔ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ ہے، اور ہر گناہ ظلم ہے کیونکہ وہ حق کے خلاف ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم چاہے کتنا بھی خیال رکھیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری معافی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو گویا قرآن کی تفسیر کے لیے ہمیں قرآن کی آیات دیکھنی پڑتی ہے اور حدیثوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر اگر قرآن اور حدیث سے ہمیں نظر نہیں آتی صحیح تفسیر تو ہمیں صحابہ کرام کے اقوال دیکھنے پڑتے کہ انہوں نے اس آیت کا کیا مطلب لیا تھا، تو اس طرح سے تفسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دخان میں 32 میں، وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر علم کی وجہ سے فضیلت دی تھی۔ گویا یہ جو فضیلت یہاں بات ہو رہی ہے وہ اس فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی وحی کا علم تھا، چونکہ ان کے انبیاء کو کتابیں دی گئی تھی۔ اور جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کا علم سکھایا تھا جب اللہ نے آدم کو بنایا، لیکن اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں وحی کے ذریعے ہدایت کا علم دوں گا، تو وہ ہدایت کا علم جو ہے جب وہ آئے گا تو اس کو جو مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ جو وحی کا علم ہے وہ زیادہ افضل اس لیے ہے کہ وہ انسان کے دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو آخرت میں تمہارا کس چیز سے نقصان ہوگا، دنیا میں تمہیں کس چیز سے فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے آخرت کا علم جو ہے، جو وحی کا علم ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ دنیا کا علم بھی افضل ہے، مگر دنیا کا علم ہمیں صرف دنیا کی حد تک بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اور کیا نقصان دہ ہوگی، مگر ہدایت کا علم جو ہے، وہی کا علم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے بھلائی اور برائی سمجھاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے تاکہ ہماری آخرت نہ خراب ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیج کر انہیں علم دیا تھا ان کے پاس کہ اللہ کی کتابیں تھی، اس وجہ سے یہ ان کو فضیلت حاصل تھی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے علم کی فضیلت اور جگہ پر بھی ثابت ہوتی ہے. جب پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ لوگوں نے، آپ کو پتا ہے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی پہلی آیت میں بھی اللہ نے علم کی فضیلت بتائی تھی کہ اس رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو علم سکھایا. تو علم جو ہے یہ بہت ہی سب سے زیادہ اہم چیز ہے. ایک عالم اور ایک جاہل میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت تھی بنی اسرائیل پر. مگر دیکھیں یہ فضیلت جو تھی وہ ان کی قائم رہتی ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے. مگر یہ کب انہوں نے اپنی فضیلت کو لوز کر دیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دین کی تعلیم ان کو دی، دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو ان کو جب پتہ چل گیا کہ ہاں یہ صحیح حدیث، صحیح رسول ہے، اللہ کے سچے رسول ہے، یہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے. مگر انہوں نے اپنے گھمنڈ اور بڑائی میں، چونکہ ہم تو علم والے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا. دیکھیں علم انسان کو کبھی بھی تکبر میں نہیں ڈالے. اگر علم انسان کو تکبر میں ڈال دیتا ہے، تعصب میں ڈال دیتا ہے، تو وہ علم بہت خطرناک ہو جاتا ہے. پھر ایک عالم کا، ایک علم والے پر جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے فضیلت دی تھی، اس کو سمجھ دی تھی، اس کو علم دیا تھا، پھر وہ حسد اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا اس علم کی وجہ سے. صحیح علم جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ عاجزی سکھاتا ہے. میں کمتر ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ مکمل فرما بردار عاجز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دعوت اسلام دی، تو انہوں نے جب بنی اسرائیل نے جانتے بوجھتے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو یہ جو فضیلت کا مقام تھا وہ اب ان سے لوز ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کے لیے فضیلت کا انعام اسی وقت تھا جیسے بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس وقت اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، کچھ لوگ تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن سلام ان میں سے تھے. یہ عالم تھے بنی اسرائیل کے، مگر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو جن لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا بنی اسرائیل میں سے، ان کی فضیلت ڈبل ہو گئی. کیوں؟ کہ وہ پہلے انبیاء سے ہی کو ماننے والے تھے، تو اس وجہ سے ان کے طریقے پر وہ زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا اجر و ثواب، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کا اجر و ثواب، تو ان کا اجر و ثواب تو دگنا ہو گیا. لیکن جنہوں نے ان کے بعد منع کیا تو وہ اپنا ٹائٹل انہوں نے لوز کر لیا. اور اس کا ہمیں دلیل کہاں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل عمران 110 میں، کنتم خیر امتن، اللہ تعالیٰ نے ہماری امت مسلمہ سے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. یعنی کہ اب سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے اور آپ کے طریقے پر چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. تو اس سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے بنی اسرائیل اللہ کی چوزن امت نہیں ہے. ایک زمانے میں تھی، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مان لیتے تو وہ اب بھی چوزن امت ہی رہتے، مگر کیونکہ انہوں نے انکار کیا تو اب وہ چوزن نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اگر اللہ کسی کو علم کے ساتھ چوز کرتا ہے، کسی عہدے سے چوز کرتا ہے، تو وہ ایک نعمت ہے. اور نعمت کی یہ اللہ کا دستور ہے کہ نعمت کی شکر گزاری اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. تو اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کا جو حق ہے اس نعمت کا جو صحیح استعمال کرنے کا ہے اس طریقے سے استعمال کرے، اور جب جس کو حق پتہ ہے تو پھر وہ حق کو تسلیم کر لے.
تو یہ نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اچھا، اب امت مسلمہ کو خیرہ امت، ہم خیرہ امت ہے تو ہم خیرہ امت کے لقب پر پورے کب اتر آئیں گے؟ ہم، میں ہوں، آپ ہوں، یہ آج کے مسلمان ہیں سب، ہم جو ہے اس اب بنی اسرائیل کی طرح ہم اس گھمنڈ میں اگر آ جائیں گے کہ ہم بہترین امت ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہم بہترین امت ہے تو ہمارے لیے تو جنت ہے، پکی جنت ہے۔ اور آج مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو جنت لکھ دی گئی ہے، کلمہ پڑھنے والے تو جنت میں جائیں گے ہی۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بہترین امت کا لقب دیا سورہ آل عمران میں، تو ساتھ ساتھ کیا باتیں بتائی؟ 3 باتیں فرمائی کہ تم جو ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، پہلی بات۔ تو اب اللہ پر ایمان میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ دیکھیں، ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مگر ایمان اپنے پورے، اگر ہم پورے اس کے معنی میں لیں تو ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں رسول کے ذریعے بتائی ہے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، ہر چیز پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور یہ ایمان کا حصہ نیک اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جو نیک اعمال ہے وہ ایمان میں شامل ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ زبان سے تم کہہ دو کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور ایک عمل بھی تم کرنے کو تیار نہیں ہو اور عمل میں کوتاہی کرنے والے ہو، تو ایمان تمہارا کامل نہیں ہوتا۔ جب ہمارے پاس ایمان کے ساتھ ہم جو ہمیں احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے، جن کاموں سے بچنا ہے، اگر ہم فلی طور پر ان پر عمل نہیں کرتے تو ہمارا ایمان ناقص ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط ایمان، ٹھیک ہے، اور ایمان میں نیک اعمال شامل ہے، اللہ کی مرضی سے چلنا۔ پھر دوسری بات، تم دوسروں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور ان کو برائیوں سے روکتے ہو۔ گویا یہ 3 خصوصیات اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہم پھر پوری طرح سے اللہ کی اللہ کی چوز کی ہوئی امت ہے، اللہ کی چوزن ہے، ہم اللہ کی چوزی ہوئی بہترین امت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہمیں بہترین امت کا جو لقب دیا ہم اس پر فٹ آتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر کمی ہے تو پھر کیا ہے؟ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اب تمام انسان، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی تفریق نہیں کی کہ میرے چوزن بندے، میرے غیر چوزن بندے، نہیں، تمام انسان خسارے میں ہے۔ گویا جو انسان بھی اس دنیا میں آیا وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان اس کے سر پر ہینگ ہو رہا ہے، وہ جہنم کی آگ اس کے لیے ویٹ کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ الذین، جو لوگ آمنو، جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، یعنی ایمان اور نیک اعمال کرنے والے، اور وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو وتواصوا من وصیت کرنا، دوسروں کو وصیت کرنا، دوسروں کو نصیحت کرنا، کس چیز کا؟ صبر کا، اور دوسروں کو نصیحت کرنا حق بات کا۔ اب صبر اور حق 2 باتیں کیا ہے؟ دیکھیں، صبر ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ صبر جو ہے اللہ کی فرما برداری، مکمل فرما برداری ہے، نیکی پر صبر کرنا، نیکی کے کاموں پر جمنا، برائی سے بچنا، ناپسندیدہ حالات پر صبر کرنا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر ہے تو پھر صبر ہے، تو گویا ہمیں خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی۔ وتواصوا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو، ہر انسان دوسرے انسان، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کو یہ اچھی بات کا کے لیے واض و نصیحت کرنا، سمجھانا، اس کو برائی اور اس کو برائی سے روکنا، یہ سب ایک ہم سب کا فرض ہے امت مسلمہ کا۔ اور وتواصوا بالحق، اور حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات حق ہے، آخرت حق ہے، قیامت حق ہے، اور کیا کہتے ہیں، حساب کتاب آخرت کا حق ہے، اور جنت اور دوزخ حق ہے۔
اگر ہم یہ ساری باتیں خود بھی نہیں یاد کرتے، ایک دوسرے کو نہیں یاد دلاتے، تو پھر ہم امت مسلمہ کے لقب پر پوری طرح سے نہیں اترتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز ضرور دیا ہے کہ جس طرح پچھلی امتیں مکمل طور پر گمراہ ہو گئی، امت مسلمہ مکمل طور پر کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ایک حدیث ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا، اور وہ گروہ یہ اس خوبی پر ان پر اترتی ہوگی کہ وہ خود بھی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کر رہے ہوں گے اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلا رہے ہوں گے اور برائی سے بچا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں ڈال دے جو کہ حق پر ہے ہمیشہ اور حق پر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرے. تو بہرحال یہ تو بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا، اور ساتھ ساتھ ہم نے چنی ہوئی امت کا مطلب سمجھا. دیکھیں بنی اسرائیل کو کیا خوش فہمی تھی کہ ہم تو جنت ضرور، ہمیں جنت ملے گی، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس خوش فہمی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. ان کو یہ کمفرٹ مل گئی کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں تو جنت ملنی ہے، تو پھر ہم کیوں. دیکھیں نیکی کے کام کرنا، گناہ سے بچنا یہ آسان تھوڑی ہوتا ہے، بڑی انسان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کے خلاف. تو پھر انسان کیوں کرے گا؟ اگر اس کو پہلے سے کمفرٹ بھی یہ ہوگی کہ مجھے جنت مل جائے گی، تو پھر انسان کیوں کوشش کرے گا؟ کیوں نہ انسان دنیا میں اپنی من مانی زندگی گزارے، پھر آخرت میں بھی اس کو جنت ہی ملنی ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے کہ ہم کو جنت ملنی ضرور ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے چنی ہوئی امت کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہم تو نسب کی وجہ سے چنے ہوئے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے چنے ہوئے ہیں، تو ہمیں جنت ملے گی. آج امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم خیرہ امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم کو جنت ضرور ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین امت کیا کرے گی کہ اللہ پر ایمان لائے گی اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گی، دوسروں کو بھلائی کا حکم دے گی اور خود کو برائیوں سے دوسروں کو بھی روکے گی، خود بھی روکے گی. تو پھر جب تک یہ چیز نہیں ہے، انسان اگر جھوٹی خواہشات کے بل پر رہے گا اور اپنے آپ کو بلا وجہ غلط چیزوں میں اپنے آپ کو یقین دلا دے گا کہ میرے لیے آخرت اچھی پکی بنی ہوئی ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آج یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان بالکل لاپرواہ ہے، جنت جہنم کیا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ اپنی دنیا میں مست ہیں. تو یہ جو ہے بہت خطرناک بات ہے، ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے دنیا کا. پھر ہم آیت نمبر 48 کو دیکھتے ہیں. وَاتَّقُوا اور ڈرو. تقویٰ ہم نے تقویٰ پہلے بھی پڑھا ہے، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ایسا خوف جس سے انسان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے. ٹھیک ہے، تو وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں تجزی جزا دے گا. ہم کہتے ہیں نا تجزیہ کرنا، جزا سزا، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا جزا سزا. تو جزا کیا ہوتی ہے؟ بدلہ، کسی چیز کا بدلہ. ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ کیا تو ہمیں اس کے حساب سے یہ ملا. تو اس دن سے ضرور جس دن کوئی کام نہ آئے گا، کوئی بدلہ نہ ہوگا. نفسن کوئی نفس، کوئی جان، ان سے نفسن کسی نفس کی طرف سے، شیئن کوئی بھی چیز، شیئن کوئی بھی چیز، یہ تنوین کی وجہ سے کچھ کوئی بھی چیز کا معنی آتا ہے. ٹھیک ہے، تنوین جو ہے ہمیشہ اسم کو نکرہ بناتی ہے، مینس عام کر دیتی ہے کہ کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، ان نفسن، اور ال جو ہے وہ خاص بناتا ہے. جب ال آتا ہے کسی چیز کے ساتھ تو وہ چیز خاص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر مطلب ہے ذرا سا بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ولا اور نہ یقبلو قبول سے ہے، نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس نفس سے. ہاں ضمیر ہے اور یہ مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ
تو یہ ہا ضمیر یہاں مؤنث کی کیوں ہے؟ کیونکہ لفظ نفس جو ہے یہ عربی زبان میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو نہ قبول کیا جائے گا کسی نفس سے شفاعت سفارش ہوتی ہے، کسی کے ساتھ گواہی دے دینا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا یہ میں اس کے ساتھ ہوں، اس طرح سے شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا، اخذا سے ہے لیا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، نصرہ سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے تنبیہ آ گئی، جہنم کے عذاب کی وارننگ آ گئی بنی اسرائیل کو، پہلے یاد دلایا گیا کہ تم یاد کرو میری فضیلت، میری دی ہوئی فضیلت کو، اور کیا مطلب ہے یہاں سے کیا ہوا کہ اگر یاد کر کے تم ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ڈرو اس دن سے، اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا کہ یہ میرا بھائی ہے پلیز اس کو چھوڑ دو، یہ میرا باپ ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسے نہیں کہہ سکے گا۔ سورہ اس کے کئی مثالیں ہیں قرآن میں، سورہ فاطر میں ہے 18 آیت، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر انسان کے سر پر اس کے اپنے اعمال کا بوجھ ہوگا، اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا، تو ہر انسان قیامت کے دن اپنے گناہوں سے ہی گھبرایا ہوا ہوگا کہ مجھے کیا ہوگا، اب میرا کیا بنے گا، تو وہ آگے بڑھ کے نہیں کہے گا کہ چلو میں کسی اور کے تھوڑے گناہ لے لوں تاکہ وہ بچ جائے۔ سورہ عبسہ 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص اس حال میں ہوگا کہ اسے کسی دوسرے سے بالکل بیگانہ ہوگا، یعنی کسی اور کی اسے فکر ہی نہیں ہوگی اس حال میں۔ دیکھیے جب ایک کیوس مچا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان کو جان کا خطرہ مچ جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بھی خدا نخواستہ کوئی آگ بھڑک اٹھی، کوئی انسان پھنس گئے، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی تو انسان جس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہر انسان کو بھول جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان، کوئی انسان کسی کے کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید سورہ میں فرمایا اس دن بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگے گا، آدمی اپنے بھائی کو دور سے دیکھے گا کہ سامنے میرا بھائی آ رہا ہے، ہاں بالکل نفسی نفسی کا حالت ہوگی کہ میرا نفس، میری جان بھائی کو دور سے دیکھ کر بھاگے گا، چھپے گا کہ کہیں میرا بھائی آج مجھ سے فیور نہ مانگ لے کہ بھائی مجھے تم بچا لو، میرے تھوڑے گناہ تم لے لو۔ اور ماں باپ کو دیکھ کے انسان بھاگے گا کہ بھائی میرے ماں باپ کہاں آ گیا یہاں تو میں خود مصیبت میں ہوں، میں ان کو کہاں بچاؤں گا، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور ان سے بھی بھاگے گا کہ بھاگو یہاں سے، دور ہٹو کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے کچھ مانگ نہ لیں، یہ حالت ہوگی، ہر انسان اپنے نفس کی فکر میں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ بہت بڑی امید ہوتی ہے لوگوں کو کہ ہماری سفارش، ہم کو تو سفارش مل جائے گی، ہمیں شفاعت مل جائے گی۔ یہاں پر جیسے ہمیں بہت سے، ہم سب کو امیدیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، یا بہت سے لوگ جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی درگاہ پر جاتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کو خوش کر لیں گے، ہم کے نظر و نیاز کر لیں گے ان کے لیے، تو یہ بابا ہمیں بچا لیں گے۔ بہت سے نعوذ باللہ مسلمان ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے جو ان کے جو پیر فقیر جن کو یہ بہت عزت دیتے ہیں، بہت مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضد کر کے بیٹھیں گے اللہ کے سامنے کہ جب تک جو میرے ماننے والے تھے، جو میرے درگاہ پر آنے والے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا میں نہیں جاؤں گا، وہ ضد کر کے بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضد کے لیے لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ سارے خام خیالی ہے اور لوگوں کے بیکار کی سوچیں ہیں جس سے انسان صرف نقصان ہی کمائے گا۔ اب سوال یہ کہ کیا
उस दिन बिल्कुल सिफारिश नहीं होगी कि शिफात है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मतलब है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन कोई शिफात कबूल नहीं होगी। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है यहाँ पर काफिरों के लिए बात हो रही है, क्योंकि दूसरी जगह में सूरह ज़ुमर में बताया, साथ में अल्लाह ताला ने वला यर्दा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह ताला के जिन बंदों ने कुफ्र किया उनके लिए अल्लाह सिफारिश कबूल नहीं करेगा किसी की भी, चाहे उनका बाप। देखें, हमने देखा कि हजरत नूह के अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े नबी थे कि इतनी खिदमत की, 900 साल तक दावत दी अल्लाह के दीन की, मगर उनके बेटे की भी वो सिफारिश नहीं कर सकते। उन्होंने, अल्लाह ताला ने हमें मिसाल दे दी कुरान में कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब रहा था तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि नहीं, ये तो बुरा अमल है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमा दिया कि नहीं, ये जो है अल्लाह का नाफरमान बंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जब दावत इस्लाम की पहली दावत दी अपने रिश्तेदारों से, तो एक एक का नाम लेके, या फातिमा बिनते मोहम्मद, या सफिया इनकी फुप्पी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर आपने एक एक बंदे का नाम लिया अपने रिश्तेदारों का कि मैं तुम लोगों को नहीं बचा सकूंगा, अगर तुम कुफ्र से बाज नहीं आओगे तो क़यामत के दिन मैं तुमको नहीं बचा सकूंगा। तो सिफारिश जो है वो सूरह ज़ुमर में भी अल्लाह ने ये बता दिया कि काफिरों के लिए सिफारिश नहीं है। इसकी जगह दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि इनको सिफारिश करने वालों की सिफारिश काम ना आएगी। अगर तो ये समझते हैं कि कोई हमारी सिफारिश करेगा तो सिफारिश करने वाले की सिफारिश भी कबूल नहीं होगी काफिरों के लिए। जैसा कि मैंने आपको मिसालें दी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मना कर दिया गया कि बाप के लिए दुआ ना करें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मना कर दिया गया बेटे के लिए दुआ ना करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां भी जहन्नम में जाएंगी। तो कोई भी चाहे नबी हो, वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकेगा अगर वो काफिर होंगे और कुफ्र की हालत में मरेंगे। तो सूरह शूरा आयत 101 में अल्लाह ताला ने फरमाया, काफिर कहेंगे हाय अफसोस, आज हमारा कोई सिफारिशी है ना कोई दोस्त। तो सख्त मायूसी की हालत में काफिर कहेंगे क़यामत के दिन, क्या हाय अफसोस, क्या कर दिया हमने, क्या तो हमारी तो कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं है। हमने अपने देवताओं को इतनी मिन्नतें चढ़ाई, इतने उनके लिए हमने कुर्बानियां दी, हमने उनके लिए क्या क्या किया, नजर नियाज किए, मगर कोई भी हमारे लिए आज नहीं आया सिफारिश करने के लिए। लेकिन मोमिनों के लिए शिफात का अल्लाह ने रखा है कि शिफात है, मगर कंडीशन है। शिफात ये अहम बात है, हमें याद रखनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, हम ये नहीं सोच सकते कि शिफात हमारे लिए पक्की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने शिफात 3 पहलुओं पर कबूल करने का फरमाया है। नंबर 1, अल्लाह के इज़्न से ही सिफारिश होगी, यानी सिफारिश करने वाले को अल्लाह की इजाजत मिलेगी तो सिफारिश करेंगे। ठीक है, और एक लंबी हदीस है कि क़यामत के दिन इतना लंबा होगा कि लोग परेशान होंगे, बेहाल होंगे, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे आप तो हैं, आप जो है तमाम इंसानियत के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, आप हमारे लिए सिफारिश करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मुझसे गलती हुई थी और मैं तो खुद अपने लिए फिक्रमंद हूँ, मैं इस सिफारिश के काबिल नहीं हूँ। फिर इसी तरह से तमाम अंबिया के पास जाएंगे, हर नबी इनको मना करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे हाँ, ये मुझे मुकाम दिया गया है कि मैं सिफारिश करूँ, और ये मुकाम महमूद है जिसे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के इज़्न से ये भी है ना, देखिए अल्लाह ताला ने ही ये मुकाम दिया है तब, क्योंकि एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सरदार होगा बनी आदम का क़यामत के दिन, और मुझे इस बात पर फख्र नहीं है, ये तो अल्लाह का फजल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये मुकाम अल्लाह ताला देगा कि उस वक्त जबकि लोग बेताब, परेशान, बेहाल हो रहे होंगे और कहेंगे कम से कम अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करे ताकि हम इस क़यामत के दिन के
हौलनाकी है, इसकी जो तकलीफ है उससे बच जाए। तो शिफात के पहला रूल क्या है कि वो करेगा जिसको अल्लाह इजाजत देगा, नंबर 1 रूल, ठीक है। दूसरा, और इसकी दलील कहाँ है? आयतल कुर्सी में, मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह ताला ने आयतल कुर्सी में फरमाया, कौन है जो अल्लाह के नजदीक शिफात करे किसी की, सिवाय इसके कि अल्लाह उसको इजाजत दे, ठीक है। तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नंबर 1 रूल, कोई सिफारिश नहीं कर सकता। और नंबर 2 रूल, सिर्फ उसके लिए सिफारिश होगी जिसके लिए अल्लाह राजी होगा। यानी कि ये नहीं कि ये मेरा बाप था, भले ये काफिर था, मगर अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं करूं, ये कहने का किसी को हक नहीं होगा। ये मेरा भाई था, मगर ये अगर अल्लाह गोया कि जिस बंदे के लिए अल्लाह इजाजत देगा कि हाँ इस बंदे के बारे में आप सिफारिश करो, तो वो सिफारिश करने वाला सिफारिश करेगा, ठीक है। और इसकी दलील जो है वो सूरह अंबिया में है, वला यशफ़अऊना इल्ला लिमन इर्तदा। वो किसी सिफारिश करने वाले किसी की सिफारिश नहीं कर सकेंगे सिवाय उनके जिनके लिए अल्लाह ताला राजी हो कि हाँ इनके लिए सिफारिश की जाए, ठीक है। फिर नंबर 3 रूल, सिफारिश इस हद तक होगी जितनी अल्लाह चाहेगा। यानी कि सिफारिश करने वाले भी अल्लाह की इज़्ज़त से होंगे, जिनकी सिफारिश होगी वो भी अल्लाह की इज़्ज़त से, और जितनी सिफारिश की जाएगी, तीसरा उसूल ये है सिफारिश का कि उस हद तक सिफारिश होगी जितना अल्लाह पसंद करेंगे। इसकी दलील क्या है? सूरह नजम में आयत 26 अल्लाह ताला फरमाता है, इस दिन इसकी सिफारिश काम आएगी जिसको अल्लाह इजाजत दे, और सिफारिश करने वाले की वो सिफारिश करने वाला भी वो बात कहे जिससे अल्लाह राजी हो। यानी कि सिफारिश में भी सिर्फ उस हद तक सिफारिश जितनी अल्लाह राजी हो। तो 3 बातें हो गई, ठीक है। एक, सिफारिश कौन करेगा? जिसको अल्लाह के इज़्न से सिफारिश करने वाला सिफारिश कर सकेगा। नंबर 2, किसके लिए सिफारिश होगी? जिसके लिए अल्लाह राजी होगा। नंबर 3, क्या सिफारिश की जाएगी? वो भी उस हद तक जितनी अल्लाह राजी होगा, ठीक है। और सबकी दलाइल भी दे दिए मैंने। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम पीरों की दरगाह पर चलाएंगे कुछ, या किसी के लिए न्याज करेंगे किसी के नाम की, और इस तरह से हम अच्छा रिलेशन रखेंगे। और जिस तरह मुशरिकीन समझते थे कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, या वो समझते थे कि ये जो बुत है ये हमें अल्लाह के से जोड़ेंगे, या जो क्रिश्चियन ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अगर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लेंगे तो हमारी नजात होगी, वरना नहीं होगी। ये सारी बातें इंसान की अपनी अकल और अपनी उससे बनाई हुई है, शैतान के वसवसों से बनाई हुई है। वरना असल हकीकत क्या है कि अल्लाह अकेला ही मालिक है। और अगर वो अपने बंदों को कोई मुकाम देता है, जैसे सिफारिश का मुकाम भी एक अल्लाह की तरफ से इज्जत है, ये जिनको अल्लाह ताला ये इज्जत देगा कयामत के दिन, वो अल्लाह की मर्जी होगी कि वो किसको देना चाह रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि हम जिसको समझ लें कि ये पीर बाबा है, ये बड़े हैं, ये बड़े नेक आदमी है, तो ये मेरी सिफारिश कर लेगा। नहीं, हमें हर इंसान को अपना अमल जरूरी है, अपना ईमान जरूरी है। अगर हमारा ईमान और हमारा अमल है तो इंशाअल्लाह हम मुसलमान उम्मत है, तो अल्लाह ताला हमें शफाअत नसीब करेगा। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी अगर हमने अपनी जिंदगी में कोशिश की कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर दीन को फॉलो करें। देखिए, ये भी जहाँ जरूरी पॉइंट ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम दीन को फॉलो करें, क्योंकि एक हदीस है कि हौज़ कौसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बुलाएंगे, और वो कैसे पहचानेंगे अपने उम्मत को, लोगों को, कि उनके वुजू के आधा चमक रहे होंगे। हम जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो हमारे वुजू के जो हमारे जिन वुजू पर हमारे हाथ पर, हमारे चेहरे पर जो पानी लगता है वुजू का, वो सारे चमक रहे होंगे। हमारे हाथ भी चमक रहे होंगे, पाँव भी चमक रहे होंगे, हमारे
چہرے چمک رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچان لیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہے، کیونکہ یہ وضو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے اپنی امت کو کہ آ جاؤ عہدے کو اثر پر، لیکن فرشتے کچھ لوگوں کو روک لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تم ان کو مت روکو، یہ تو میرے امتی ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے نئے طریقے دین میں ڈالے تھے اور آپ کی سنت کو ہٹ کر دوسرے طریقے بنا لیے تھے اپنے دین کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پھر ان کو دور کرو اور ان کو دور کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیے آج ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، تو کیا ہوا، نیکی کا تو کام کر رہے ہیں نا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کو صحیح سمجھے کہ ہمیں کون سا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، کون سا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اس کے لیے پوری جد و جہد کرے۔ اگر انسان پوری جد و جہد کرتا ہے پھر بھی غلط ہو جاتا ہے کہ صحیح اس کو نہیں پہنچتا، تو اللہ انشاءاللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ لیکن جو انسان حد درمی کرتا ہے کہ نہیں میں مجھے جو اپنے امام ہے اسی کی بات مانوں گی، جو میرے گھر کا طریقہ ہے میں اسی طریقے سے چلوں گی، تو یہ جو ہے ایک پھر تعصب آ جاتا ہے ہمارے اندر، پھر اخلاص کی بات نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے لیے جو بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کے اوپر ہم اپنے تعصب کو، ہماری پریفرنس ہو جاتا ہے کہ نہیں میرے گھر کا طریقہ ہے، یہ میرے خاندان کا طریقہ ہے، یہ میرے امام کا طریقہ ہے۔ نہیں، ہر بندے پر، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ دین کی پوری کوشش کرے، قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرے۔ پوری کوشش کے باوجود اگر انسان سے غلطی ہے تو غلطی معاف ہو جائے گی، لیکن جو ضد اور ہٹ درمی اور بس لاپرواہی ہے کہ نہیں مجھے میرے طریقے پہ چلنا ہے، تو یہ خطرناک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے پھر قومیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جو بگاڑ آیا بنی اسرائیل میں، جو عیسائیوں میں، یہودیوں میں، یہ بھی تو اللہ کو تو مانتے ہیں، آج بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیوں کیا ان کے لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اپنی کنڈیشنز پر، وہ اپنے دین کو چاہتے ہیں مگر اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر۔ انہوں نے جو طریقے خود بنا لیے ان کو بس اسی طریقے پہ دین کو فالو کرنا ہے، تو یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تعصب کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے کے جس کی اخلاص ہوگی، جس کی نیت میں اخلاص ہوگی، اس کی مسٹیکس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے لیے سفارش کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت موجود ہے انشاءاللہ۔ تو کوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں نہ بنی آدم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی فخر نہیں محسوس کیا، کیونکہ آپ نے واضح کر دیا کہ یہ مقام مجھے اللہ دے گا۔ اللہ کی طرف جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو بندہ مومن عاجزی ہی کرتا ہے، نہ کہ فخر کرے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آج مسلمان جو مشکلات میں سے گزر رہے ہیں ہر طرف سے، تو اس میں یہ ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں کہ جو بنی اسرائیل نے سوچا کہ ہم بہتر امت ہیں اور بس ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہی آج ہم مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے۔ پھر آخری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن کسی سے کوئی عدل کے دو معنی ہوتے ہیں، لفظ عدل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک انصاف جو ہم سمجھتے ہیں، اردو میں بھی ہم انصاف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، دوسرا ہے بدلہ، ٹھیک ہے۔ بدلے کے معنی میں عدل کو یوز نہیں کرتے اردو میں، ہم انصاف کے معنی میں یوز کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں عدل کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، انصاف کے معنی میں بھی اور بدلے کے معنی میں، اور یہاں پر بدلے کے معنی میں ہے۔ تو یہاں پر کوئی بدلہ کسی کو نہیں دے گا، کیا مطلب ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان فدیہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے گناہ ہوتی ہے، غلطی ہو گئی، بعض گناہ کا کفارہ دے دیتے ہیں، تو کفارہ دینے سے اس گناہ کا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ایک چور ہے، اس کے چور کو اسلامی سزا مل گئی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، تو ہمیں دکھ تو ہوتا ہے بہت کہ اس کے ہاتھ بیچارے کے کاٹ دیے گئے، لیکن وہ آخرت میں اس کے اوپر اس چوری کا پھر ہٹ جاتا ہے، اس کے اوپر سے اس گناہ کا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ کسی نے زنا کیا، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے زنا کیا، وہ خود آئی، احساس ہوا اس کو، اس نے خود
آپ سے کہا کہ مجھے سزا ملنی چاہیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس گناہ کے ساتھ آخرت میں جاؤں. تو اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. بڑی جیسے دل کو ہلانے والی حدیث ہے کہ وہ عورت آئی تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھے سزا میرے لیے آپ جو بھی فیصلہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس چھوٹے سے معصوم بچے کو تو آپ کو بڑا ترس آ رہا تھا. آپ نے اس سے کہا کہ تم مطلب یہ کہ پہلے تو کہا تم شیور ہو تم نے گناہ کیا. اس نے کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس بچے کو تم تھوڑا اس کو بڑا ہونے دو, اس کو دودھ پلاتی رہو, جب بڑا ہوئے جب آئے. اب اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا, بڑا ہوا, تھوڑا سا کھانا کھانے کے قابل ہوا تو وہ پھر آئی کہ مجھے میرے گناہ کا فیصلہ کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو سزا اس کے لیے جاری کر دی. تو دیکھیں دنیا میں ہم جو ہے دنیا میں بعض اوقات کسی کو سزا ملتے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے. حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, قرآن میں کہا گیا کہ جب زنا کی سزا دی جائے تو اس وقت کچھ لوگ موجود رہے. ٹھیک ہے, جب رجم شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا زنا کی رجم ہوتی ہے تو اس وقت اللہ نے فرمایا سورہ نور میں کہ کچھ لوگ موجود ہوں جب سزا لوگوں کے سامنے دی جائے. سزا کیوں کہ سزا کا مقصد عبرت بھی ہوتا ہے نا, اور پھر اس سزا کے بعد انسان پھر پاک ہو جاتا ہے, اور گناہ اس کا پھر آخرت میں اس کو سزا نہیں ملتی. تو اسی طرح ایک عورت کے ساتھ ہوا تھا تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے بعد میں باتیں کی, جیسے اس کو سزا مل گئی اس کی زنا کی, اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے, گوسپ کر رہے تھے کہ دیکھو کیسی عورت تھی یہ وہ. تو پھر حضرت عمر فاروق سے, مجھے پورا واقعہ صحیح طرح سے ریفرنس نہیں ہے, مجھے بس یاد آ رہا ہے میرے ذہن میں تو میں بتا رہی ہوں. حضرت عمر فاروق نے ان کو بہت سختی سے روکا کہ جب اس کی سزا اس کو مل گئی تو وہ اب جو ہے اس کے بارے میں بات آپ نہیں کر سکتے. اب وہ ایسی پاک ہو گئی بالکل جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو کفارہ جو ہوتا ہے وہ عدل, وہ بدلہ ہوتا ہے انسان کے گناہ کا دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس دن دنیا میں اگر کفارہ نہیں دیا, وہ انسان مر گیا, تو پھر اس دن کوئی کفارہ نہیں ہے کہ بھائی میں یہ دے دوں, میں یہ دے کر اپنی جان چھڑا لوں. اس دن کوئی بدلہ نہیں ہے, کوئی فدیہ نہیں ہے جو انسان کو اس گناہ کی سزا سے بچا سکے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کیونکہ انسان جو ہے خوش ہو جاتا ہے بعض اوقات کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ نہیں پکڑا گیا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں بچ گیا سزا سے. لیکن بعض اوقات جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے, الحمدللہ, اللہ سے اچھی امید رکھے انسان کہ اللہ نے میرے گناہ پہ پردہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی معاف کر دے گا. اللہ سے چپکے چپکے انسان دعا کرتا رہے, مغفرت کرتا رہے. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھی بات ہے, وہ اللہ سے اچھی امید رکھے. ٹھیک ہے, اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اللہ سے. لیکن انسان کے اندر ایک خوشی ہو کہ اوہ میں تو ابھی بھی گناہ کر سکتا ہوں, میں پکڑا نہیں گیا ہوں. وہ اپنے گناہ بھی کرتا رہے, اس کو نادم بھی نہ ہو, لیکن اپنے نہ پکڑے جانے پر خوش بھی ہو, تو وہ انسان بڑا خطرے میں ہے, کیونکہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی اور آخرت کی سزا بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اسی وجہ سے ہمیں مسلسل ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا, ہمیشہ وہ مغفرت کی دعا مانگتا رہتا ہے, اور اس کو یہ ہونا چاہیے اس کے دل میں کہ میں جو ہوں وہ میرے گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جائے, کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ رکھے. اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گناہ نہیں ہوتے. تو چھوٹے گناہ بڑے گناہ جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت مانگنی چاہیے.